إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وذريته وأهل بيته وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. واجب الاحترام سامعین کرام، اج دا خطبہ ترجمہ صرف دو دوستاں دے سوالاں دا جواب ہے۔ انہاں چ ایک میرے محترم دوست بڑے پرانے ساتھی عبدالمجید چغتائی صاحب، میں گھر سے اپنے ملٹ ٹاؤن تو انہاں دا فون آیا کہ میں ایک کتاب پڑھی ہے ہندوستان چوں، ساڈے ایک دیوبندی ساتھی نے جمیل احمد نظیری نے کتاب بنائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ سے کوشش کر رہا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا نماز دا طریقہ کی سی انہوں نے اختیار کرنا چاہیے۔ تو چغتائی صاحب نے کیا بھی اس کتاب کے اندر انہوں نے نظیری صاحب نے لکھا جدوں امام ممبر تے بیٹھ جائے اور خطبہ شروع ہو جائے تو اس دوران جڑا تسی آندے نا بھی 2 رکعتاں جڑا آن والا بیٹھ کے تو پہلا بیٹھن تو پڑھے، یہ منسوخ ہو چکا۔ یہ اس زمانے دیا گلاں جدوں نماز دے اندر بھی بات چیت جائز سی وہ بھی روکتی گئی، خطبے دے دوران بھی گفتگو لوگ کر سکتے تھے وہ بھی منع کرتی گئی۔ تو حدیث پاک چ آ گیا کہ ذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ امام جدو آ جائے ممبر سے پھر نہ کوئی گل بات ہے کہ نہ کوئی نماز ہے۔ اے اس کتاب کے اندر مولانا نظیری صاحب نے حوالہ دے کے آخیا اس پاروں یہ جڑا نا تسی کہیں جڑا شخص آوے تو مسجد بہن تو پہلا 2 رکعتاں پڑھے، یہ تہاڈا مسئلہ ٹھیک نہیں۔ تو اس پاروں اس مسئلے کی وضاحت ہوئے کہ مسئلہ تو جڑا ایڈا کوئی ایڈی نہیں گل بے دین دا کوئی تھم ہے، مگر یہ بہت ساری چیزاں ہور بھی سمجھنیاں پہنیاں۔ ہندوستان دے اندر جڑے لوگ بہت اچے علم دے مالک ہوئے ہیں جنہوں نے دین دی بڑی خدمت کی ہے، انہاں چوں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ مولانا نے عمر گزارتی فقہ کی کتاباں پڑھدیاں، حدیث دیاں پڑھدیاں، نچوڑ جڑا لکھ کے گیا نا وہ انہوں نے آخیا میں ہر بندے نے نصیحت کرنا بھی وہ فقہ دی کتاباں جدوں کسی حدیث دا حوالہ پڑھے تو اعتبار نہ کرے، پاویں وہ کڈی کتاب اچھی ہوئے نے ہدایہ ہوئے یا ہور ہوئے، یہ حدیث نہ انہاں دی صحیح سمجھے، یہ انہاں دا میدان نہیں۔ یہ نیک لوگ ہوئے، بڑی محنت کی انہوں نے، مگر علم حدیث جڑا وہ انہوں قابل اعتماد نہیں مننا چاہیے۔ حدیثاں انہاں دیاں نہیں ٹھیک ہوندیاں، جس طرح یہ حدیث جڑی ہے جڑی میں تہاڈے سامنے پڑھی کہ امام جدوں نکل آوے پھر نہ کوئی صلاۃ ہے نہ کوئی کلام ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اینوں ہدایہ جڑی ایڈی وڈی کتاب ہے وہ شرح فتح القدیر کی امام ابن حمان نے ہی لکھا، اور یہ میرے سامنے نصب الرایا جڑی ایک علامہ جمال الدین ذہلی افریقہ جو ہے انہوں نے اس زمانے کی محنت کر کے ہدایہ کے اندر جتنیاں حدیثاں دا حوالہ سی انہوں دا کھوج کڈیا بھی یہ کتے ہے یا نہیں ہے، جڑیاں لبیاں وہ بھی دسیاں، جڑی کتاب سی تخریج انہوں آدھے جڑی انہوں جو صحیح سی دستا صحیح ہے، جڑیاں ضعیف سی ضعیف، تے جڑیاں بالکل نہیں سی انہوں نے کیا غریب ہے، وہ غریب بھی اصطلاح کر لکھتی، یہ نہیں دنیا کی کسی کتاب پائی گئی۔ اے سمجھو پہلی جلد ہے، اور یہ دیباچے دے اندر ہی دیوبندی علماء نے لکھا، بہت اچھا لکھا کہ جمال الدین ذیلی مولویاں چوں نہیں سی، ورنہ انصاف نہ کر سکتا، صوفی سی، اور صوفیت دی برکت ہے بے دے اندر تعصب نا دی کوئی شے نہیں۔ یعنی جو حنفیاں دے حق جاندا سی وہ بھی اپنا لکھا سارا، جو دوسرے لوگوں دے کم دیاں حدیثاں سی وہ سانوں شاید اس زمانے جو کلمی سی نہ لب اس وہ بھی لب کے دتیاں اور لکھ دیتا بھی ساڈے جڑے دوسرے فریق ہے انہوں کو آئے، اور ایمانداری نہ دس دیتا بیا صحیح ضعیف، بہت اچھی کتاب ہے نصب الرایا 4 جلد، سمجھو کمال ہوئی ہے۔ اور اس دا خلاصہ جڑا سی حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا بخاری دا شارح جڑا
انہیں جدو پڑھی انہیں آخیا یہ کتاب تو ایسی اب جی پوری نہیں تو میں یہ خلاصہ کر کے اپنے کو رکھ لاں، وہ نام پھر الدرایا رکھا، وہ 2 جلداں چ بہت بہترین کتاب ہے، یہ ساری دنیا جو کچھ کسی دے پلے نہ سامنے آ گیا، کھرا کھوٹا دس دیتا۔ تو چنانچہ یہ صفحہ 201 تے لکھ دے کہ الحدیث الخامس قال علیہ السلام اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا قرآن۔ آندے جڑا ہدایات دے اندر لکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو امام خطبے لی ممبر تے آ جائے پھر نہ کوئی کسی گل بات کر سکتے جے نہ نماز پڑھ سکتے، کل تو غریب عمر پون۔ یہ انہیں علامہ جمال الدین ذیلی آخدے کہ حضور دا فرمان ہے جڑا ہے تے کتے اللہ دے رسول نے بات نہیں فرمائی۔ قال البہقی رفع وہم فحش، اور امام بہقی فرماؤں دے جیسے کہتا نا بے حضور علیہ السلام نے گل کی انہیں بہت بڑی غلطی کی، انہوں بڑا مغالطہ لگا، وہم دا شکار ہویا۔ انما ہوا من کلام زہری، اے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے، وہ ضرور فتویٰ دیں دے بڑے امام عالم ہے مگر انہوں دا فتویٰ رسول کریم علیہ السلام دی گل نہیں۔ اگلے صفحے جا کے پھر 203 تے لکھ دے ویشکر علی مسئلہ الصلاۃ، یہ جڑا اسی کہنے نماز نہ پڑھو یہ خلاف رسول اللہ دی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دے خطبے لی بیٹھے سی ممبر سے تو مسجد سے آدمی آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا صلیت یا فلاں تو نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ، انہیں آخیا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا صلی رکعتین فیہما، پڑھ پھر 2 رکعتاں اور مختصر پڑھ، لمیاں نہیں پڑھنیاں مختصر پڑھنیاں۔ اگے اسی روایت نو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دی شکل بھی بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حکم ہی دیتا، صرف اس بندے تل گل نہ رہی، اے فرماتا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جدوں کو بندہ مسجد وڑے اور امام خطبہ دے رہا ہوئے تو 2 رکعتاں پڑھے، ہلکیاں پڑھے، اذا آپ نے حکم فرمایا۔ اس طرح مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملم لکھتے ہیں اس مسئلے یار میں بہت پریشان ہاں کہ گل ادھر بھی ٹھوس ہے، اللہ دل ادھر ساڈا مذہب نہیں منتا، حنفی آندے نہیں رکعتاں پڑھنیاں، رسول اللہ دی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم دی میں شرح کردا کس طرح انہوں اسی رد کریے؟ پیغمبر خدا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ جدوں مسجد کوئی داخل ہوئے، مگر اس حکم دے خلاف کداں کیتا وے؟ پہلاں تے امام زہری دا فتویٰ لے کے رسول اللہ دا حکم منسوخ کیتا، حالانکہ امام زہری دی مجال ہے پھر رسول اللہ دا حکم منسوخ کرے، صحابی بھی نہیں منسوخ کر سکتا، رسول اللہ ہی اپنا حکم منسوخ کر امت نو کی حق ہے؟ یہ بے اصولی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر حدیث رسول اللہ علیہ السلام ٹالن واسطے بہانے بنائے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے چاہتا لوگ آتے سی انہوں نے زمانے پڑھتے رہتے سی رکھتا، جدوں حضرت عمر یا حضرت عثمان خطبے لی نکل آتے سی اسی پھر چپ کر کے بہ جاتے، وہ بھی نہ اکھاں کھول کے پڑھیا۔ بے انہوں لوگوں کی گل ہے جڑے مسجد پہلاں مسجد چاہے ہے نفل پڑھ رہا ہے، وہ جسے امام ممبر سے بوے وہ گل ہی بکھری، وہ محل ہی ہو رہا کہ وہ نہیں ہوں پھر سنتا نفل پڑھ رہے انہیں آرام نہ بہ جان، خطبہ سن۔ داخل المسجد لوگوں کی گل ہے، جہاں باہروں آوے اذا جاء احدکم المسجد، وہ حکم علیحدہ کہ وہ مسجد چاہے وہ 2 رکعتاں پڑھے، یعنی بالکل کلیئر حکم ہے الگ الگ سارے جڑے پہلاں تو بیٹھے ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز تو پہلاں میرے بزرگوں پڑھاؤ کوئی سنت نہیں، اے جڑے نا اسی 4 رکعتاں وغیرہ کوئی نہیں، ہمیں قیاس کرتے زور سے، جمعے کی نماز تو پہلاں نفل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا اس وقت غسل کرے خوشبو لگائے مسجد پہنچے صلی اللہ کو تے بلا جو دے نصیب تے وہ نفل پڑھے، وہ 2 پڑھے 4 پڑھے 8 پڑھے 12 تک صحابہ کرام نے پڑھے، پڑھتے رہتے سی، مگر جدوں پھر امام ممبر سے بہ جاتا سی اسے پھر وہ پڑھنے چھڑ دیں سی۔ یہ انہوں لوگوں کی گل ہے جڑے پہلاں تو ہن موقع کہدا تھوڑے پڑھ ہٹے مگر باہروں آنے والے جدو ایک علیحدہ حکم ہے وہ اس طرح مٹی پلیت کی آدھے آدھے بیٹھے رہو بٹھائی جاندے ہیں، بالکل حکم رسول کے خلاف بے بوے ہی نہ جب تک پڑھے نہ بٹھا لیں گے، اور جدوں تقریر ختم کر لی پھر آدھے سنتوں کا وقت اٹھ کے پڑھ، بالکل دین سے ایک نویں ایجاد ہے بے پڑھنیاں پڑھو نہیں پڑھنیاں تو نفل رہ دے، یہ کی بھانڈا ہے انہوں نے بٹھا لیا اور ہوں آدھے اٹھ کے سنتا پڑھو۔ ہر شے دین دا نہ بکرا الٹا کیتا ہوا پٹھا لٹکاتا انہوں اللہ دے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں رہنا۔ اس باروں مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں یار فقہ کی کتاباں جڑیاں حدیثاں نا انہوں چر منیا کرو جب تک محدثین نہ پوچھ لو، جنہوں کا فن ہے نا حدیث دے عالم وہ دسن گے کیا ہے حدیث رسول ہے کہ نہیں، ورنہ آدھے میں بڑے بڑے نہایا کفایا اچے اشارے ویکھے گا کہ ایسی ایسی حدیثاں لکھ دیں جنہوں کا سر پیر ہی کوئی بالکل کوئی شے نہیں، ایویں کہہ دیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو لکل فن رجال، ہر فن دے علیحدہ ماہر ہے،
قانون پوچھنا وکیل نوں پوچھو، مسئلہ تو کسی عالم نوں پوچھو، علاج ہے کسی طبیب کو جاؤ، حدیث پرکھن لئی حدیث دے عالماں کو جانا چاہیے بھی تسی کی کہیے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک بالکل واضح ہے، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتبسم فیہما، کہ جدوں تہاڈے چوں کوئی جمعے والے دن مسجد آوے، خطبہ ہو رہا آوے، وہ 2 رکعتاں پڑھے، انہیں مختصر پڑھے، لمیاں نہ شروع کر دے، چھوٹیاں صورتاں نہ مکا دے۔ پہلا جڑا آ جائے وہ تمہیں دسیا 2 تو لے کے جن جی چاہے جب تک خطبہ نہیں چھڑ جنہیں انہوں توفیق ہے صلی ما کو جو دی قسمت یا نصیب نفل پڑھ سکتے۔ جمعے دی نماز تو بعد یہ ہے کہ مسجد اگر پڑھے صرف 4 رکعتاں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کئی 2 تے بس کر دے، وہ بھی غلط کر دے، انہوں نے اہل حدیث دوستوں نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ مسجد 4 ہے، من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، نماز جمعہ تو بعد جدو نماز پڑھو 4 رکعتاں پڑھیں، وہ 2 کر کے پڑھو بہتر ہے، کٹھیاں بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، پڑھنیاں 4۔ اور اگر وہ گھر چلا جائے نماز تو فارغ ہوا چلو گھر جا کے پڑھیں گے، گھر پڑھنی نماز جڑی ہے پہلیاں سنتاں یہ بازیاں بہت اعلیٰ ہے، گھر بھی حضور نے پڑھا نور ہوگا برکت ہوگی، مگر ساڈا رواج ہے اتنے وضو کیتا نبیڑے نہیں۔ اگر کوئی جمعہ پڑھ کے سلام تو بعد گھر چلا جائے انہیں 2 ہی رکعتاں پڑھنی، پھر سنت جڑی ہے صرف 2، مسجد پڑھے 4۔ تو اس بارے شروع اسلامی حکومت کی جو کچھ ہونا شروع کی ہویا وہ بھی نمونہ پڑھیے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھیے کہ کس طرح آدھے ہے کہ لوگوں دیاں گلاں نہ سن بے تیرے شہر دے لوگ کی آدھے بے سنتا نہیں پڑھنی، یہاں تے ہی انہوں نے چوٹ کی تھی تھی ڈک دے 2 سنتا خطبہ ہوندیاں تے نال پہلا میں ترمذی شریف چ پڑھوں، جامع ترمذی معاشرہ تحفۃ العباد۔ زمانہ ہے جدو اسلامی حکومت دا رنگ ٹنگ بدل گیا، اس گل نوں سمجھو میری ہڈیاں چ مغز نکلیا ہوا، اینوں رد نہ کرو کہ رسول اللہ تو بعد خلافت دا ٹنگ بدل گیا، دنیاوی حکومت آ گئی ہے، وہ پاویں وہ جتھے پہنچ گیا جب پاویں اتوں گاہ لنگ جائے وہ طریقہ نہیں رہا۔ خلافت لا منہاج النبوت جڑی سی کہ نبی دے طریقے تے چھٹ گئے، لوگ نمازاں بھی پڑھتے رہے، حج بھی کرتے رہے، سارا کرتے رہے، مگر وہ دور اللہ دے رسول دے اپنے فرمان دے مطابق ملک نہ گزرا۔ کسے مولوی ملا نو حق نہیں کہ وہ کسی دی وکارت کرے، جنت دوزخ رب کو اللہ سارا نو معاف کرے تو بخشے، مگر پیغمبر خدا نہ ٹکر لیں گے۔ حضور آدھا 30 سال تو بعد میری حکومت ہونی ہے، وہ میرے طریقے نہیں ملک نہ ظالم بادشاہت ہونی ہے، تسی کیوں ڈیفینڈ کر دے؟ دعا کرو کہ اللہ انہوں نے معاف کر دے۔ تو ایسا ہی دور آ گیا کہ شام حضرت معاویہ حکومت کر رہا ہے، مدینہ گورنر مروان ہے، ایسے لوگ حاکم بن گئے جڑے مسلمان دی جتیاں بہن دے بھی قابل نہیں سی، چوٹی دے صحابہ کرام جڑے سی مہاجرین انصار سارے پیچھے کرتے گئے اور یہو جہاں لوگوں کو اگے کر۔ تو مروان دا زمانہ اور اس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ان ابا سعید الخدری داخل یمن، یعنی دین تے عمل کرنا جرم بن گیا کہ حضرت ابو سعید خدری جمعے والے دن مسجد داخل ہوئے، و مروان یخطب، مروان خطبہ دے رہا گورنر سی مدینے، فقام یصلی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ لگ کہ 2 رکعتاں پڑھا، فجال حرس یجلی صبح سپاہی آ گئے، مروان دا دستہ جڑا سی پولیس دا آ گیا اور وہ کوشش کرن کہ انہوں بٹھاؤنا، یہ سنتا چھڑا دینی یار انہوں بٹھاؤنا، فابا حتی صلی، مگر وہ نہیں منے، انہوں نے سب کچھ کردیاں بھی پڑھیاں پوریاں، فلما انصرف آتینا ہو، تو جیسے وہ نماز ختم کر بیٹھے تو اسی پھر انہوں کو گئے، راوی آندا اسی پھر حضرت ابو سعید خدری کو گئے، فقلنا رحمک اللہ ان قعدوا لیقوبک، اسی آکھیا حضرت ابو سعید اللہ تیرے تے رحم کرے، سانوں محسوس ہو رہا سی کہ تینوں نقصان پہنچا دیں گے، تیرے تے حملہ کر دیں گے، تینوں مارن کٹن گے، بہت بڑے برے حالات پیدا ہو گئے۔ فقال ما كنت لاترك ما بعد شان رأيت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا بھائی جو مرضی میرے نہ کر دے، واقعی اتنا ہی ہو چکا، ہر شریف آدمی نے لمحہ پا لیں گے، ملک عزوز کا دور ہے، مگر میں جدوں ایک شہر رسول اللہ دے کولوں ویکھی ہے انہوں دے بعد میں انہاں دعا رکھتا ہوں کیویں چھڈ سکتا، یہ مینوں بٹھاؤن یا مارنا، میں اپنی اکھاں نال جدوں حضور دے زمانے نوں ویکھیا میں رکھتا نہیں چھڈ سکتا۔ ذکر ان رجل ذا یوم الجمعہ فی حیات بذا، انہوں نے آخیا میں حضور نوں ویکھیا کہ آپ ممبر تے سی، تو صحابی آیا، وہ دی شکل حالت جڑی سی بہت خراب سی، پھٹے پرانے کپڑے، غریب آدمی، ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ فامرہ صلی رکعتین ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب،
حضور خطبہ جاری رکھیا مگر انہوں آپ نے حکم دیتا بے تو اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ. قال ابن ابی مرکان ابن ینا یصلی رکعتین. یہ ہن راوی آندا اذا جاء الامام یخطب یامر کہ امام سفیان ابن ینا نوں بھی میں دیکھیا کہ وہ جدوں آؤندے سی اور امام خطبہ دیندا سی تے 2 رکعتاں پڑھدے سی اور لوگاں نوں بھی ادا حکم دیندے سی کہ کام کرو. وکان ابو عبد الرحمن المقری یرا. اور ایڈا وڈا قرآن پڑھاؤن والا قاری عبد الرحمن المقری بصرے دے وہ بھی انہوں ویلے سی تے کسے نہیں روکی. اگے پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رایت الحسن البصری داخل المسجد یوم الجمعہ والامام یخطب فصلی رکعتین. سمجھ لو کہ میں امام حسن بصری نوں ویکھیا کہ وہ جمعے والے دن مسجد داخل ہوئے امام خطبہ دے رہا انہوں نے 2 رکعتاں پڑھیاں پھر بہ گئے. انما فعل الحسن اتباع الحدیث. فرمایا انہوں نے جو کچھ کیتا رسول اللہ دی حدیث کی پیروی کیتا جو حضور فرمان دے گا سی کہ جدوں مسجد کوئی آوے تو امام خطبہ دے رہا آوے تو وہ 2 رکعتاں پڑھی. اس تو مسئلہ پکا لوہے تے لیک امام زہری نوں نہیں پتہ لگا تے اللہ انہوں نے معاف کرے. جی اس گل نوں منیے تے اس حد تک ٹھیک ہے جڑے مسجد بیٹھے لوگ آ انہوں نے امام دے خطبہ شروع کرنے تو بعد نہ کوئی پھر گل کرنی چاہیے نہ کوئی نماز پڑھنی چاہیے وہ درست. مگر آن والے لیے علیحدہ حکم ہے رسول کریم علیہ السلام کا یہ نہ منسوخ ہویا نہ انہوں کہنے ختم کیتا یہ پکا. چنانچہ اہل حدیث اور دیوبندی حضرات دونوں احترام کرتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تے واقعی احترام دے قابل ہے. اس ملک کے اندر جڑی روشنی تمہیں ہوں نظر آؤں نا قرآن دا ذکر ہو رہا تے حدیث دا اس تو پہلا ایسا دور گزریا قرآن حدیث دا نہ کوئی نہیں چلائیتا کسے مدرسے مسجد سے عالم نہیں سی یہ گل کرتے وہاں امام نے آکیا. چنانچہ تغلقاں دے زمانے سے غیاث الدین تغلق دا زمانہ سی ایک مسئلے دی بحث ہو گئی مولوی کٹھے ہوئے بادشاہ کو تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے ایک حدیث دا حوالہ دیتا کہ رسول اللہ فرماتے تھے مولوی جڑے تھے وہ اٹھ کے پہ گئے انہوں نے آخیا امام دی گل کر اسی نہیں حدیث سننا چاہتے. آپ نے فرمایا ہن دلی نہیں رہنی اور جو تباہی پھر آئی ہے اللہ دے نیک بندے زبان پہ نکلا جدو آ حال ہو گیا کہ میں رسول اللہ دی حدیث کہی تو تسی کتیاں دی طرح پہ گئے کہ حدیث نہیں چاہیے قول امام چاہیے. اے شکر کرو کہ شاہ ولی اللہ پیدا ہویا احمد بن عبد الحلیم مدینے گیا جا کے اتنے مدینے دے عالماں کو حدیث پڑھی آ کے چانن لایا اپنے پت سارے تیار کیتے شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین شاہ عبد العزیز. ایک جڑا سی عبد الغنی فوت ہو گیا وہ بیٹا تیار ہو گیا پوتا جڑا سی شاہ اسماعیل. یہاں لوگاں جھنڈا چک لیا قرآن دے ترجمے کیتے فارسی اردو حدیثاں دی شرح کیتیاں. خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دو شرح جڑیاں مصور مصفہ مدہ امام مالک دیاں بندہ پڑھے آپ عالم ہو جاتا مجتہد بن جاتا. انہوں نے پردے ہٹاتے کوئی نہیں آؤ دی گل منو تو اللہ دا رسول جو کہندا ہے. اگر وہ موتا دی شرح کو بندہ پڑھ لے تو بالکل اینا وہ قابلیت پیدا ہوتی ہر مسئلے میں جان سکتا کہڑا ٹھیک ہے اے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس مسئلے بھی شاہ صاحب فرماؤں دے فائزہ جا والامام یخطب دوسری جلد 29 مسئلہ کہ جدوں کوئی بندہ آوے امام دے رہا ہوئے خطبہ پھل یرکا رکعت ہن زیادہ دا وقت نہیں رہا 2 رکعتاں پڑھے ولیت وسیحما مختصر پڑھے. کیوں رعایت سنت راتبہ و ادب الخطبہ جمع بقدر امکان. اس طرح کرنا کہ خطبہ بھی سنیا جاوے مختصر پڑھے تو سنت دا بھی حق ادا ہو جائے کہ حضور نے آخیا مسجد داخل ہونا پڑھے. دونوں شیاں کٹھیاں ہو جان گیاں بقدر امکان جنہ کہ ممکن ہے کہ زیادہ لمبا بھی نہ شروع کرے کہ خطبے والوں دھیان ہٹ جائے تو چھڈے بھی نہ سنتا. اور اتنے پھر پڑھاؤں دے ولا تکتر فی حاضر مسئلہ بما یلحظ بہ اہل بلدک. ادلی گل کی مسئلہ دے ایک منٹ مک سکتا ہے کہ تیرے شہر دے لوگ جو مرضی چیختے چلاؤں رہنا انہوں تو دھوکھا نہ کھائیں کیا کم نہیں کرنا چاہو نہیں کرنا. فلا ولا تکتر فی حاضر مسئلہ بما یلحظ بہ اہل بلدک. تیرے دلی شہر دے لوگ جو مرضی کہنا میں نہیں جی خطبے سنتا نہیں دیا وہ تو دھوکھا نہ کھائیں. فإن الحدیث صحیح واجب اتباع کیونکہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے کوئی یہ خامی نہیں اور یہ اتباع مسلمان تے فرض ہے. اسی حضور دے امتی ہیں اس تو جو رسول کہے انہوں مننا کہ لوگوں دی گلاں منی. ایک مسئلہ تے سمجھو یہ ہے جڑا تواڈے سامنے آیا جہدے وچ یہ بات ہوئی کہ فقہ دی کتاباں دی حدیثاں کوئی حدیثاں نہیں جب تک انہوں نے اسی حدیث دے عالماں کو نہ پوچھ لی کہ انہاں دے راوی کیسے انہاں دا حال کی ہے. نرا کہنا بھی فلاں کتاب تے کچھ نہیں ہدایہ ہوئے تو پاویں کوئی ہوئے جنہ دی عمراں گزریاں وہ بھی امام
عبدالحی جیسے دوائی دے ہٹے بھی ایک کوئی چیزاں نہیں جو کسی نے قضا مریضیاں حدیثاں لکھ دی کوئی، حالانکہ حضور نے فرمائیاں ہی نہیں، موضوع تک دین جڑا وہ حدیث دے بارے محدثین دا کام ہے، وہ دسن کہ کہڑی صحیح ہے کہڑی نہیں۔